السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع اللہ کے بندوں کی، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی ایک صفت پر تھا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی اللہ اور العزت کے ایسے بندے ہیں جنہیں نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یعنی زندگی میں بھی ان کی ایسی حالت ہوتی ہے اور موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی وہ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں کہ انہیں نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. اس کے معنی میں ایک معنی علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ خوف سے مراد مستقبل کی کوئی چیز ہے. یعنی آدمی کو مستقبل میں کسی چیز کا خوف ہو کہ یہ نقصان یا یہ ڈر یا پھر یہ کوئی چیز مجھے لاحق ہو سکتی ہے، اس قسم کا خوف اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں ان کو نہیں ہوتا. اسی طرح جو غم ہے یعنی حزن جو ہے وہ کسی ایسی چیز پہ ہوتا ہے جو کہ گزر چکی ہے. یعنی کچھ ہو گیا یا پھر کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی چیز پیچھے رہ گئی، اس کا غم انسان کے ساتھ لاحق ہوتا ہے کہ اس چیز کا غم مجھے ہے. تو اللہ رب العزت کے بندوں کی صفت بیان کی گئی کہ انہیں نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. اور یہ دو صفتیں تمام مسلمانوں کے لیے بہت مہم ہیں، ہر انسان کے لیے بہت مہم ہے، کیونکہ عام طور پر یہ چیزیں آج کل ہم لوگوں میں اس لیے پائی جاتی ہیں کیونکہ جو اعمال ان کے لیے ضروری ہیں وہ ہم میں پائے نہیں جاتے. تو ایک انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خوف بھی ہے اور اس میں غم بھی ہے. یعنی مستقبل میں کسی آنے والی چیز کا خوف بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور جو چیز اس سے چھوٹ چکی ہے، جو وقت اس کا گزر چکا ہے، اس کے بارے میں وہ غمگین بھی پایا جاتا ہے. تو ان صفات کے بارے میں پہلے تعریف کی گئی، کیونکہ جگہ جگہ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے. پھر آگے یہ بات کی گئی کہ یہ صفتیں کس طرح ایک شخص میں آ سکتی ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت بتلائی گئی جس میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ صفت کس قسم کے بندوں میں آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بتایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا کا مطلب سن لو، یعنی غور سے سن لو. ان اولیاء اللہ، بے شک کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں یعنی اللہ کے ولی جو ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہیں یعنی کسی چیز کا ڈر انہیں نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ کسی چیز پر غمگین ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی یہ صفت ہوتی ہے. لیکن مشکل کی بات یہ ہے کہ ولی کی صفت جو ہے، ولی کا ڈھانچہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں مختلف اقسام کا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ قرآن و حدیث کی وجہ سے، کیونکہ قرآن و حدیث سے صحیح معنی میں ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں تعلق ہوتا تو ہمیں پہچان ہو جاتی کہ اللہ کا ولی کون ہے، کیونکہ اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے. لیکن پہلی چیز مہم یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ تو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ ہی وہ کسی چیز پر غمگین ہوتے ہیں. اور وہ کون ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور یہ ایسا ڈیفینیشن ہے کہ ہر آدمی اس میں فٹ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کے اوپر یہ چیز لازم آ سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی خاندان کا ہو، کسی نسل سے آ رہا ہو تو وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ٹکٹ کسی کو نہیں ملتا. اس طرح نہیں ہے، ہر شخص اس کا مستحق ہو سکتا ہے اگر اس اگلی آیت پر وہ صحیح معنوں میں عمل کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئے. یہ پہلی شرط. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان صرف لانے کے بعد یہ نہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس بیٹھ گئے، اللہ رب العزت پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. نہیں، اس کے بعد عمل بھی کیا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی اختیار کیا. تو یہ اللہ کے ولی ہیں جن میں یہ دونوں چیزیں پائے جائیں، صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں. یعنی ایمان لانا اس کا دعویٰ تو ہر شخص جن کرتا ہے، لیکن ایمان کی تحقیق کریں، صحیح معنوں میں ایمان کو سیکھیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور سیکھنے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل بھی کرے، اللہ کا تقوی بھی حاصل کرے. تقوی کا معنی بہت دفعہ آ چکا ہے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ عام معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے باز آ جائیں.
یہ اللہ رب العزت کا تقوی ہے۔ تو یہ ہر شخص کے اوپر لازم یہ ڈیفینیشن ہر شخص کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جائیں۔ پہلی چیز کہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، اور دوسری چیز کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اور جس طرح پچھلی آیت میں بتایا گیا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ کسی چیز پر غمگین ہوں گے، اور مزید ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء کے لیے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العزت انہیں خوشخبری دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کی جو بات ہے وہ بدلتی نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ولیوں کے لیے ہی کامیابی ہے، ان کے لیے نہ کوئی غم ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی افسوس کی، نہ ہی کوئی ان کے لیے ڈر ہے، نہ ہی ان کے لیے خوف ہے۔ اور بھی مقامات پر ان صفت کا بیان کیا گیا، یعنی یہ صفت بار بار بیان کی گئی کیونکہ ایک مسلمان کو اسی طرح ہونا چاہیے، اس کی زندگی اسی طرح گزرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح خطبے میں بات واضح کی گئی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایک مومن جو کہ واقعی میں اللہ پر ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اس میں یہ صفت آ جانی چاہیے کہ اسے کسی چیز کا ڈر نہ رہے، اور جو چیز اس سے چھوٹ گئی ہے اس پر اسے غمگین نہ ہو، یعنی اتنا افسوس نہ کرے کہ اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ تو اس لیے یہ صفت بہت جگہ پر قرآن میں بار بار آئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر آتا ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، یعنی خوشخبری جنت کی دیں اور ڈرائیں اللہ رب العزت کی عذاب سے۔ یہ تمام انبیاء کا کام ہے، لیکن ان میں سے کامیاب کون ہے؟ ان میں سے کامیاب اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو شخص ایمان لے آئے، دیکھیں اس مقام پر بھی یہی بات ہو رہی ہے دوبارہ کہ جو ایمان لے آئے وہ اصلحہ، اور اپنی حالت اس نے درست کر لی، اپنی اصلاح کر لی، یعنی جب نصیحت اس کے پاس آ گئی تب اس نے غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ صحیح بات کو اختیار کر لیا، اسے قبول کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے بھی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے شخص کے لیے نہ تو کوئی ڈر ہے نہ ہی وہ کسی بات پر غمگین ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب دنیا کی کتنی بھی پریشانیاں ان کو آ جاتی ہیں، لیکن انبیاء کا جو مقصد تھا اس کو سمجھ کے انہوں نے اختیار کر لیا۔ اب ان لوگوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ ہی کسی قسم کا غم ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی ایک اور صفت بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی جو اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، ان کی ایک اور صفت بھی بیان کی جاتی ہے، اور جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ صفت۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یعنی جب یہ کہا جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو صرف کہنا مراد نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا بھی مراد ہے، کیونکہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کے یہ دوسرے شریک بھی ہیں، یعنی خاص تو اللہ ہے لیکن دوسرے اس کے شریک بھی ہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے ثم استقاموا، اور مرتے دم تک اسی چیز پر استقامت دکھاتا ہے، یعنی مرتے دم تک ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہ بھی اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا۔ اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ان میں سے ایک چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی اتنا زبردست انعام ان کے لیے کہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کے اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ تم مت ڈرو، یعنی فرشتے آ کے بھی انہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تم مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، یعنی فرشتے آ کے انہیں خوشخبری دے رہے ہیں۔ علماء تفسیر نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں کہ فرشتے کس وقت نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اقوال یہ ہیں کہ یہ تو ایک تو ان بندوں کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں،
کہ جب ان کا موت کا وقت بالکل آ جاتا ہے قریب اور جان ان کی نکلنے والی ہوتی ہے، تب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو ان کے اوپر نازل فرماتا ہے اور وہ آ کر انہیں یہ خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تخافو، کہ تم ڈرو مت، یعنی تم جو آگے جانے والے ہو، اس دنیا کو چھوڑ کے آگے جانے والے ہو، تمہارے لیے آگے اس سے بہت ہی بہتر اللہ نے رکھا ہے۔ تو کسی قسم کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف مت کرو، اللہ تخافو ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو کہ تم جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس پر غم بھی نہ کرو، کیونکہ عام طور پر انسان جب مر رہا ہوتا ہے اسے ہو سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہو اور کسی کی فکر ہو، تو فرشتے بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی فکر کرنے کی، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت ہم تمہیں دیتے ہیں، اور مزید یہ بھی فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ فرشتے بولتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تم جو بیوی بچے یا پھر کسی چیز کا غم جو تمہیں پیچھے ہے، جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم تمہارے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارا وکیل ہے، جن چیزوں کا غم اگر تمہیں ہے، تمہارے بیوی ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، اللہ رب العزت ان کا خیال کرے گا، تمہیں کسی قسم کی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو دنیا میں جو تمہارا مقصد تھا، جس کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا تھا، وہ مقصد تم نے پورا کر لیا، وہ یہ تھا کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی توحید پر تم ہمیشہ ڈٹے رہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کیا اور اس پر استقامت دکھائی، تو ابھی موت کے وقت تمہیں کسی قسم کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کا غم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرشتے آ کے انہیں بشارت دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علماء تفسیر نے یہ بھی بتایا کہ ایک مقام یہ تب ہوتا ہے جب کہ بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قبر کی ہولناکی بہت سخت ہے، اس میں بہت ساری احادیثیں آتی ہیں۔ اس وقت بھی جب ہر انسان، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو قبر ایک نہ ایک دفعہ ضرور اس کو دبوچتی ہے، دباتی ہے، تو اس مقام پر بھی علماء تفسیر نے بتایا ہے کہ فرشتے اس مقام پر بھی آ کے اللہ کے نیک بندوں کو، جنہوں نے استقامت اپنی پوری زندگی میں استقامت رکھی ہے، انہیں بھی آ کے یہ خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا قول یہ ہے کہ جب لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، قبروں سے انہیں نکالا جائے گا، اور ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، باپ بیٹی کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرے گی، بھائی اپنے بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں۔ اس وقت بھی فرشتے ایسے لوگوں کو آ کے خوشخبری دیں گے، فلا خوف علیہم اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو بھی مت اور تم کسی چیز پر غم بھی نہیں کرو، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو تمہیں کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہے۔ نزلا من غفور رحیم، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ دنیا میں اللہ کی بات مانو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی مہمان نوازی بہترین عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو اس سے کئی درجہ بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام میں بھی یہی صفت بیان کی گئی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یعنی قیامت کے دن یہ منادہ کیا جائے گا، یعنی یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے میرے بندو، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ ہی تم کسی چیز سے پریشان ہوگے۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ علماء تفسیر بتاتے ہیں کہ جب یہ منادہ کیا جائے گا، جب یہ پکار دی جائے گی تمام بندوں کے لیے، کیونکہ اس میں یہ آواز لگائی گئی اے میرے بندو، اور سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن یہ پکار لگائی جائے گی یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تو تمام کے تمام لوگ خوش ہو جائیں گے کہ یہ والی پکار ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کسی قسم کا ڈر اور ہمیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا۔ سب کے سب اس چیز کی لالچ میں آ جائیں گے کہ ہم تو بچا لیے گئے ہیں، لیکن جب اگلی آیت، اگلی پکار کی جائے گی تو صرف اللہ کے ولی، اللہ کے خاص بندے ہی اس کے تحت آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی انہیں اس ٹائم ڈر لازم لائق ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ میرے بندے جنہیں آج کے دن خوف اور ڈر لاحق نہیں ہے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لے کے آئے، وکانوا مسلمین، اور وہ اللہ رب العزت کے اطاعت و فرما بردار بندے تھے۔
یعنی یہ جو پکار شروع میں لگائی گئی یا عبادی، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. باقی لوگوں کو ڈر بھی لاحق ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ غمگین بھی ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان بھی نہیں لے کے آئے اور نہ ہی انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کی. اور یہ جو نیک بندے ہیں انہیں مزید خوشخبری دی جائے گی، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہارے جوڑے جنت میں ہنسی خوشی داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ صرف تمہارے لیے ہے. تو یہ صفت بھی اللہ اور رسول کے ان بندوں کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں. پھر خطبے میں آگے یہ چیز بتائی گئی کہ یہ جو صفتیں ہیں کہ بندے کو خوف بھی لاحق نہ ہو اور ڈر بھی نہ ہو کسی چیز کا، یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیتیں بیان کی گئی کہ آدمی ان پر عمل کرے تاکہ یہ صفت اسے حاصل ہو، دنیا میں بھی یہ چیز اسے حاصل ہو، مرتے وقت بھی اسے حاصل ہو، قبر میں بھی حاصل ہو، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے تب بھی اسے یہ چیز حاصل ہو کہ کسی چیز کا ڈر اسے مستقبل میں نہ ہو کہ کوئی بھی شر اس کے پاس آ رہا ہے، یا کسی چیز کا غم اسے نہ ہو جو پیچھے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بلکہ وہ امن میں ہو، سلامتی میں ہو. تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیتیں بتلائی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتار دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ پیغام دیا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی. ہدایت سے مراد کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، یہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہے. ہر زمانے میں ہر نبی کے لیے یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنا، کسی کے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو ہرگز شرک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا، اور اپنے نبی کی اطاعت کرنا، نبی کے طریقے پہ چلنا. یہ ہدایت جس کے پاس آئے گی فمن تبع ہدایہ، جو اس ہدایت پر چلے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اسے کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہوگا، نہ ہی اسے کسی چیز کا غم ہوگا. عام طور پہ لوگ اس آیت میں یہ بھی اشکال نکال سکتے ہیں کہ بھئی ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں پہ اسلام پہ چل رہے ہیں لیکن انہیں دنیاوی پریشانیاں کتنی آتی ہیں، کبھی کہیں سے انہیں مشکل پیش آ رہی ہے، کبھی اپنے کام میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو یہ لوگ تو غمگین ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی غمگینی یہاں پہ مراد نہیں ہے. غمگینی وہ مراد ہے کہ آدمی نے جو کیا اس کا خوف اسے رہے اور آخرت میں بھی اسے اس کا نقصان دیکھنے کو ملے. یہ دنیاوی مشکلات ہیں جن سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ لازم ہے. قرآن مجید میں جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھائی سے بھی اور برائی سے بھی. یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اچھائی سے بھی آزماتا ہے اور برائی سے بھی آزماتا ہے. برائی سے آزمائش تو بہت ہی واضح ہے کہ آدمی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ سیدھی راہ پہ رہتا ہے، نبی کے راستے پہ رہتا ہے، یا پھر اگر تھوڑا سا پریشر آنے پر اپنے دین کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ ساری چیزیں اس سے دور ہونے لگ جاتی ہیں دنیا کمانے کے لیے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو برائی سے آزمانا، یعنی کوئی مصیبت ڈال کے. لیکن اچھائی سے کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اچھائی سے آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں کسی بندے کو دے، پھر اللہ رب العزت دیکھے کہ یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ جب خوشی کی حالات میں آ جاتے ہیں تب اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، جب مصیبت میں آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ دونوں آزمائش کے مرحلے ہیں. کوئی آدمی اگر اس کی حالات اچھے ہیں دنیا میں، وہ یہ نہ سوچے کہ اس کا امتحان نہیں لیا جا رہا، اس کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس اچھائی کی حالت میں وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے یا پھر وہ کس طرح کا کام کرتا ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت کی ہدایت اس کے پاس جب آئے گی فمن تبع ہدایہ، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ ہی اس کے لیے خوف ہوگا. اور ہدایت سے مراد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اپنے نبی کے طریقے پر چلنا یہ ہے. اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، صرف آپ کی شریعت ہے تو آپ کی شریعت کو پکڑنا، آپ کے قول کے اوپر کسی کو بھی فوقیت نہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہی ہدایت کے معنی میں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ بھی اسی آیت کا ایک اور فائدہ بھی بتلایا گیا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبختی میں جائے گا. کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی دو اقسام ہوتی ہیں علم کے حساب سے. علم کے حساب سے لوگوں کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا لیکن انہیں عبادت کا شوق ہوتا ہے، تو ایسی عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی علم کے، تو یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. انہیں علم نہیں ہے، یہ لوگ ایسی عبادت کر رہے ہیں اپنی من پسند کی، تو یہ گمراہ ہیں.
تو یہ لوگ بھی ہدایت پر نہیں ہیں. ولا یشقا اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم آ جاتا ہے لیکن ان میں غرور ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, کسی چیز کی وجہ سے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, کسی چیز کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ بدبختی کی طرف چلے جاتے ہیں علم ہونے کے باوجود. لیکن جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے, اللہ عز و جل نے فرمایا فمن اتبع ہدایہ, جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا, اس کی پیروی کرے گا, وہ لوگ نہ ہی تو گمراہ ہوں گے نہ ہی وہ بدبختی کی طرف جائیں گے. اور جس طرح ہدایت بار بار اس کی تکرار اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ لازم ہو جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو صحیح معنوں میں پکڑنا یہی ہدایت کا راستہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز یہ بتائی گئی, ان صفات کو اختیار کرنے کے لیے, ان صفات کو پانے کے لیے, یعنی ڈر سے بچنے کے لیے, غم سے بچنے کے لیے آدمی اپنے فرائض کو انجام دے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری عطا فرمائی ہے جو اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں انجام دیتے ہیں کہ انہیں بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت میں ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة, بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں, نماز کو قائم کریں, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی جب ان کے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کو لیٹ نہیں کرتے, صحیح معنوں میں صحیح وقت کے اوپر اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, ٹال مٹول نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے نہ تو صرف ان کے رب کے یہاں اس کا اجر و ثواب ہے, بلکہ ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کسی چیز کا ڈر انہیں ہوگا نہ کسی چیز کا غم انہیں لاحق ہوگا. تو اپنے فرائض صحیح معنوں میں ادا کریں, اور خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے بہت ہی خاص اعمال میں سے سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ, اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. جس طرح پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں حکم نہیں دیا گیا کہ نماز پڑھو, نماز کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ اقیمو, یعنی نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں نماز کے ساتھ تعلق ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. وقت کا بھی دھیان رکھیں, نماز میں آپ کا خشوع خضوع بھی ہو, یعنی دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں, نماز آپ کی سنت کے مطابق ہو, اپنے رکوع کا سجود کا ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں. کیونکہ عام طور پہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آدمی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ نماز کو قائم کر رہے ہیں, کیونکہ خود احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اگر جلد بازی میں نماز پڑھتا تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی آج بھی ایسے منظر بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ہم کسی کے دل کے حال کے بارے میں نہیں بتا سکتے. آپ کا خشوع خضوع کتنا ہے, نیت میں کتنا اخلاص ہے, یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے, یہ اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے. لیکن آپ کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کسی شخص کو اس کا علم ہے تو وہ ضرور بتا سکتا ہے کہ آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں نماز میں صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے. مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ بھی انہیں آنا چاہیے, عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں لیکن انہیں آنے کی اجازت بھی ہے. اگر زیب و زینت چھوڑ کے مسجد میں آئیں تو انہیں بھی اجازت ہے. یعنی الغرض مقصد یہ ہے کہ نماز کے ساتھ تمام چیزیں صحیح ہونا چاہیے. اس لیے اقیموں کا لفظ ہے, یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو جیسے چاہے ویسے پڑھ لو, جس کا دل چاہتا ہے ویسے پڑھ لو. نہیں, نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوتی. اسی طرح ایک اور اثر بھی وارد کیا جاتا ہے ایک جن سلف سے کہ انہوں نے بھی ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور اس کی نماز بھی جب انہوں نے دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی. کیونکہ جس طرح یہ بتایا گیا کہ دل کا حال کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ظاہری عمل جو ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کا رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کے مطابق نہیں ہے. احادیث میں جس طرح آتا ہے آپ اس طرح رکوع نہیں کر رہے, جس طرح سجدہ آتا ہے اس طرح آپ سجدہ نہیں کر رہے, دو سجدوں کے بیچ میں جس طرح بیٹھنا ہے آپ اس طرح عمل نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ایک شخص دیکھ کے بتا سکتا ہے. تو ایک صحابی رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز اس کی سنت کے مطابق نہیں ہے, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کافی لمبا عرصہ بتایا کہ میں اتنے سالوں سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں.
یعنی عرصہ گزر گیا میں اسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ لوگوں کی بھی غلطی ہے. عام طور پہ کسی شخص کو علم ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی غلط عمل کر رہا ہے لیکن پھر بھی بولتا ہے چھوڑو اس کا اپنا عمل ہے، میرا عمل اور میرا خود کا عمل ہے. اسے تنبیہ نہیں کرتا، طریقے سے جا کے اس کو بتایا کہ آپ کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. دلیلیں ہمارے سامنے ہیں، آپ اپنی نماز کو درست کریں کیونکہ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو. اپنی مرضی کی عبادت اللہ اور عزت قبول نہیں فرماتا. تو ان صحابی نے جب اس سے پوچھا اور اس نے کہا کہ میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں اور اس طرح نماز اور میری نماز اسی طرح ہے، تو انہوں نے جواب دیا فَإِن مُتَّ، کہ اگر تم مر گیا تو تیری موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی. یعنی اتنے عرصے کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو تیری موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام ایک ایک چیز دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے. ایک ایک چیز، ساری چیزیں احادیث میں ہمارے پاس موجود ہیں. صرف ہمیں چاہیے کہ تھوڑی محنت کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، پڑھیں تاکہ اپنی نماز صحیح کر لیں، تاکہ ہماری روزمرہ کی نماز ہم اس چیز کی امید کریں کہ اللہ عزت اسے قبول فرمائے. کیونکہ جس طرح یہ بات بار بار ذکر کی جا چکی ہے کہ ہر عمل میں دو چیزیں اگر نہ ہو تو اللہ اور عزت اسے قبول نہیں فرماتا. پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے، دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. علم نہیں ہونا یہ ہماری سستی کی علامت ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی. علم سیکھنا، کم سے کم اتنا علم سیکھنا جو آپ کے لیے ضروری ہے، اور نماز کا علم تو سب سے پہلے ضروری ہے. یہ چیز سیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اس میں بہت ہی مہم ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس کا ذکر کیا گیا تاکہ آدمی یہ دو صفتیں حاصل کر سکے، نہ ہی تو کسی چیز کا ڈر ہو، نہ ہی اسے کسی چیز کا غم لائق ہو، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے. یعنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ اور عزت کے جو سپرد کر دے اور محسنین میں سے ہو جائے، یعنی احسان کرنے والوں میں سے. یعنی محسنین ایک ایسا شخص ہے جو نہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے بلکہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اللہ اور عزت کو راضی کرنے کا. ہر عبادت میں کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور عزت کو راضی کر سکوں. جس طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی ایک آیت ہے اور جو خطیب نے اسے نماز میں بھی پڑھا، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ اور عزت کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ اور عزت کے سپرد کر دیتے ہیں. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہو، یعنی نیکوکار بھی ہو، نیک عمل بھی کرتا ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب وہ اللہ کے تحت آ گئے ہیں، اللہ کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں، اللہ ان کا محافظ ہو گیا ہے. تو انہیں کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے، کس چیز کا غم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ اور عزت کو جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے جو کہ تمام جہاں کا مالک ہے، مکمل طور پر قادر ہے، طاقتور ہے، تو پھر انہیں کس چیز کا ڈر و خوف ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام صفتیں انسان کو چاہیے کہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ہی مہم صفت ہے. اسی چیز کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی غمگین رہتا ہے، آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان میں نہیں آتی. اکثر لوگوں کو ڈر رہتا ہے یا پھر کسی چیز کا غم رہتا ہے. تو ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ یہ صفتیں ایک مسلمان میں آئیں اور یہ ڈر بھی اس سے چلا جائے اور یہ غم بھی اس سے چلا جائے. اور یہ بہت ہی مہم ہے اور اس کی اہمیت اس طرح سے بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ آدمی قیامت کے احوال کو پڑھے اور جو قبر میں جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے احوال کو پڑھے. اور موت جب حاضر ہوتی ہے، موت کے وقت ایک بندے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. اگر وہ نیک ہو تو کس قسم کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اگر بدبخت ہو تو کس قسم کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. یہ سب احادیث میں مذکور ہیں. خود میں ساری چیزیں ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، پھر اسے احساس ہوگا کہ یہ چیزیں کتنی مہم ہیں کہ کسی چیز کا ڈر اسے اس وقت نہیں ہو جب تک جس وقت کے لوگ بالکل کام جائیں گے، بالکل پاگل ہو جائیں گے، اس وقت اسے اللہ اور عزت کی طرف سے امن و امان ہوگا، نہ ڈر ہوگا نہ ہی کسی چیز پر غم ہوگا. تو یہ کتنی عظیم نعمت اللہ اور عزت کی ہے. ایک حدیث ایسی جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ اندازہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے. جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ جو فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور صحابہ سفر میں کچھ آگے پیچھے ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے سورہ حج کی پہلی آیتیں پڑھی. یعنی سورہ حج کی جو پہلی 2 آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو
اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے جو سب لوگوں کو ہلا کے رکھ دے گا، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، قیامت کے زلزلے سے ڈرو، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اور اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ زلزلہ کس قسم کا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ عزت نے فرمایا یوم ترونہا، کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے، یعنی قیامت جب آ جائے گی اس کو دیکھیں گے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اس کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہے۔ یعنی یہ رشتہ بہت ہی مہم ہوتا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے اور آپس میں کتنا ان کو پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں دودھ پلاتے ہوئے اور اس کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں۔ جب وہ زلزلہ آ جائے گا تو اللہ عزت نے فرمایا کہ ہر دودھ پلانے والی اس کو بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جانوروں میں سے ہو، وہ اس کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یعنی وہ اتنا خوفناک منظر ہوگا اس وقت کہ اگر کسی کے پاس حمل ہوگا، کسی کا حمل ہوگا یعنی پریگننسی ہوگی، تو وہ بھی گر جائے گا، وہ اس کی خوفناکی کی وجہ سے وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، اتنا خوفناک وہ گھڑی ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور یہ تو ماؤں کا حال ہے اور حاملہ کا حال ہے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کا کس قسم کا حال ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں، کہ لوگ جیسے نشے میں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں اس وقت کی سختی کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ مدہوش شراب کے نشے کی وجہ سے نہیں ہیں، انہوں نے کسی قسم کا نشہ نہیں کیا، لیکن وہ کیوں مدہوش کیوں ہیں؟ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ یعنی یہ گھڑی جب آئی ہے، اس کی سختی کی وجہ سے لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ مدہوش ہو گئے۔ اس کا اندازہ ایسے بھی لگایا جاتا ہے کہ آج کل اگر کسی کو بہت سخت خبر آئے، پریشانی کی خبر آئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا سر گھومنے لگتا ہے، وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تو سب سے سخت معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے۔ تو لوگوں کے دماغ اور دل اس وقت کدھر چلے جائیں گے کہ وہ بالکل مدہوش ہو جائیں گے۔ عورتیں جن کو دودھ پلاتی تھیں ان کو بھول جائیں گی، اور جس کا حمل ہوگا حمل گر جائے گا، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا جو وقت ہے یہ بہت ہی سخت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کی حالت میں یہ دو آیتیں پڑھی اور وہ بھی اونچی آواز سے پڑھی، تب آپ کے صحابہ فوراً آپ کے پاس آگے جمع ہو گئے، تمام صحابہ آپ کے پاس آ کے جمع ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس آیتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ پیغام دینے والے ہیں، تنبیہ دینے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں پہ دین کی بات ہو رہا ہو اور صحیح عالمی دین ہو، ایسے لوگ نہ ہوں جنہوں نے علم کا دین حاصل نہیں کیا، وہ جو کہیں پہ بات جو بیان کریں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ صحیح علماء کہیں پہ ہوں تو ان کی بات سننے کے لیے ہم بھی وقت نکالیں، ان کے پاس جائیں۔ تو صحابہ کرام فوراً آپ کے پاس آئے، اپنی سواریاں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ یعنی یہ جس دن کا زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ اور عزت آدم علیہ السلام کو پکارے گا، آدم علیہ السلام کو منادہ کرے گا۔ اور منادہ کس طرح کرے گا؟ یا آدم ابعث بعث النار، کہ آدم جہنمیوں کا جو ٹولہ ہے، جتنے جہنمی ہیں ان کو الگ کرو، کیونکہ سب تمہاری اولاد میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، سب آپ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ اور عزت آدم علیہ السلام کو آواز دے گا اور کہے گا کہ جہنمیوں کو الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے سوال کریں گے یا ربی وما بعث النار، اے میرے رب یہ جہنمی کتنے ہیں؟ یعنی جہنمیوں سے کیا مراد ہے، کتنے جہنمی ہیں؟ تو اس وقت جواب دیا جائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ وہ قیامت کا دن ہے جب لوگوں کا حال اس طرح ہو جائے گا۔ اللہ اور عزت آدم علیہ السلام کو پکار کر کہے گا، پکارنے کا مطلب اونچی آواز سے سب لوگ سن بھی رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو پکار کے کہے گا کہ جہنمیوں کو الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا ربی وما بعث النار، جہنمی کیسے ہیں، یعنی ان کی تعداد کس حساب سے ہے؟ تو اللہ عزت جواب دے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے یہ سننا تھا کہ
ان کے چہروں سے ہنسی بالکل غائب ہو گئی، یعنی بالکل جیسے خاموش ہو گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ اپنی امت کو ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری دینے والے بھی تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری دینے والے بھی تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ مایوس ہو رہے ہیں، آپ نے فوراً فرمایا ابشروا واعملوا، کہ خوشخبری بھی لے لو، ساتھ میں خوشخبری بھی لے لو اور نیک عمل کرتے رہو۔ نیک عمل سے نہیں ہونا، یہ نہیں سوچو کہ 999 میں سے ایک ہی جنت میں جا رہا ہے تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، یہ تو چانس بہت ہی کم ہے۔ خوشخبری بھی لے لو اور نیک عمل بھی کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ اور بھی جماعتیں ہوں گی جو کہ اگر کسی کے ساتھ بھی جڑ جائے، دو ایسی جماعتیں ہیں جو اگر کسی کے ساتھ بھی جڑ جائیں تو ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج بھی تمہارے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو شیاطین مرے ہیں اور باقی انسان ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے معاملے میں بہت ہی زیادہ کم ہوگی، تو تمہاری تعداد ان سے بہت زیادہ ہوگی جنت میں جانے والوں کی، اور یہ لوگ یاجوج ماجوج اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں شیاطین انس والجن، ان کی تعداد جہنم میں جانے والی زیادہ ہوگی۔ الغرض اس سے مقصود یہ تھا کہ قیامت کی یہ ہولناکی اس وقت جب یہ کہا جائے گا، ایک دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جہنمیوں کو الگ کرو، اور یہ کہا جائے گا کہ جہنمی 999,000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَوْمَئِذٍ تُبْعَثُ الْوِلْدَانُ شِيبًا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب سختی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، یعنی ایک معنی اس کا یہ کہ سختی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، سب کی حالت اتنی سخت ہو جائے گی جس طرح اس آیت میں بتایا گیا جب یہ بات کہی جائے گی کہ 999 جہنم میں جائیں گے، اور وَتَبْعَثُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، اور جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ یہ اس بات سے، اس خوفناک بات سے ہی وہ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنا خوف انہیں لاحق ہوگا اسی چیز سے کہ چھوٹے بچے بھی اس چیز کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے بال مکمل طور پہ سفید ہو جائیں اتنے خوف کی وجہ سے، اتنے خوف کی بات کی وجہ سے، کیونکہ جہنم اور جنت سامنے لی جائے گی۔ اگر کہہ دیا جائے کہ 999 جہنم میں جائیں گے تو اس خوف کی وجہ سے وہ اس خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ صفتیں کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ بہت ہی مہم ہے، دنیا میں ہو، موت کے وقت ہو، قبر میں ہو، اور آخرت میں خاص طور پر جسے یہ بشارت فرشتے آ کے دے دیں، اللہ تخافو، کہ تم مت ڈرو، آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، نہ ہی غم کرو جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے، نحن اولیاء وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت لو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ولی ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے ولی اور تمہارے ساتھی ہیں۔ تو یہ صفت کو اختیار کرنے کے لیے صحیح معنوں میں ایمان لے کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نیک اعمال کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ رضا سے دعائیں، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔